ڈنمارک کے پارلیمنٹ ہاؤس میں آج ایک اوپن ڈائیلاگ کا انعقاد کیا گیا جس کا مقصد مختلف مذاہب کے درمیان موجودہ پولرائزیشن کو سمجھنا اور انہیں ختم کرنا تھا۔ سماعت میں ڈنمارک کے نامور پاکستانی اور ڈینش سیاسی اور مذہبی رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی۔ آپ کی آواز ٹی وی آپ کی آواز کی جانب سے ہمارے ساتھ جو ہمارے معزز مہمان ہیں، آج جو ڈیبیٹ ہوئی ہے پارلیمنٹ میں، اس پینل میں جو پینل تھا پارلیمنٹ کے ممبران کا، چرچ کے لوگوں کا، منسٹری کے لوگوں کا، کلچر منسٹری کے لوگوں کا، اس میں نوید بیگ صاحب ایک بڑی جانی پہچانی شخصیت ہے۔ ہم ان سے جاننے کی آج کوشش کریں گے کہ آج جو کچھ ہوا آپ اس کے متعلق کیا فرمائیں۔ نوید، آپ کو آپ کی آواز میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی جو میٹنگ تھی، آپ کی ڈیبیٹ میٹنگ تھی، اس کے متعلق ہمارے ناظرین کو کیا کہیں؟ میرے خیال سے یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈائیلاگ میں رہیں، بین المذاہب اور بین جو کلچرز ہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنا چھوڑ دیں گے، اپنے جو ایکو چیمبرز ہیں ان میں ہی رہیں گے، اور پھر نہ ہمیں دوسرا جو رائے ہیں ان سے ہم تک پہنچیں گی، اور پھر ہم انٹلیکچولی اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کر سکتے جب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ دوسرے کیا کہہ رہے ہیں ہمارے بارے میں، اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں۔ تو ڈائیلاگ اس لیے ضروری ہے، اس لیے بھی ضروری ہے، اور بین المذاہب اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا ایک طرح ایک اٹیچمنٹ ہے مسجد اور بھی جوڈائزم سے، کرسچینٹی سے بھی، کہ ہم مونوتھیسٹک ریلیجنس ہیں اور توحید کے قائل ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی ہمارا ایک ذمہ داری ہے کہ ہم جو اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ ایک ڈائیلاگ رکھیں۔ تو اس لیے میں بہت خوش ہوں آج کے ادھر میں نے دیکھا ایک بہت بڑی اخبار ہے جو پڑھا لکھا طبقہ اس میں پڑھتا ہے، انفارمیشن ان کے بھی چیف ایڈیٹر آئے ہوئے تھے، اور وہ بھی آپ کے پینل میں موجود تھے۔ آپ ان کی رائے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بیسکلی وہ انٹلیکچوئل ہیں، وہ لوگوں پہ، اور بہت ذہین آدمی ہیں، ان کے پاس بہت علم ہے یورپین کلچر اور یورپین ہسٹری کے اوپر اور یورپین فلاسفی کے اوپر خاص طور پر۔ تو انہوں نے بیسکلی جو باتیں کی ہیں سیکولرزم کے حوالے سے، پولرائزیشن کے حوالے سے، اچھی بات ہے، اور ہمیں انہوں نے ایک طریقے سے یہ بھی بتایا تھا کہ جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پولرائزیشن اچھی بھی ہو سکتی ہے، کہ ہم اپنے گروپ میں رہیں، لیکن ہم لوگوں کو سلیقہ ہے کہ بارشی سے پولرائزیشن سے آپ مجھے پتہ نہیں اس کا اردو ترجمہ کیسے کریں۔ یا آپ جو ہے انتشار دور دھکیل دیتے ہیں، گاؤں میں ایسی جو ہے آپ اس کو بالکل اس کی حیثیت سے دور کر دیتے ہیں۔ اس کو آپ اردو میں کیا چاہتے ہیں پولرائزیشن، کہ بھائی ہم ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کریں اپنے اپنے پول میں جب لوگ رہیں گے نا، گروپس میں رہیں گے، تو پھر ہم ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کر سکیں گے۔ لیکن انہیں اور کچھ اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بعض دفعہ یہ پرابلم نہیں ہے کہ ہم اپنے اپنے پول میں رہیں، یہ پرابلم نہیں ہے جب ہم ایک دوسرے سے نفرت سے بات کریں گے۔ ہم ریسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم یہودی، مسلمان، عیسائی ہیں، یہ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن پولرائزیشن کے جو نیگیٹو اسپیکٹ یہ ہے جب ہم ایک دوسرے سے بات کرنا ختم کر دیں اور تصورات ایک دوسرے کے بارے میں ایسے ہوں جو نیگیٹو ہوں، جو اینٹی سیمیٹک ہوں یا اینٹی کرسچن ہوں، جو جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے نہ ہمارے دین میں۔ تو اس سے ضروری ہے کہ ہم بات چیت کرتے رہیں اور ایک دوسرے سے ریلیشنز بھی بنائیں۔ ہم نے دیکھا کہ چرچ کے لوگ آج زیادہ جی بہت زیادہ، اور دینش چرچ جو ہے وہ بہت کام کر رہے ہیں اس کے حوالے سے، ایسے میجورٹی چرچ کے مختلف مذاہب کو جمع کریں۔ میری جو ایک پوائنٹ رہا ہے ہمیشہ وہ کہ ہم ہمیشہ یہودی، اسلام، مسلمان اور عیسائیوں کے ساتھ ڈائیلاگ ہوتا ہے، باقی مذاہب ہیں، جو سکھ بھائی ہیں، ہمارے ہیومنسٹ ہیں، ایتھیسٹ ہیں، ہمیں سب کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا چاہیے۔ یہ بھی میرا ایک پوائنٹ ہے۔ میں نے نوید صاحب ایک چیز کی ہمارے تھنک ٹینک ہے جس پر کوئی اپنی رائے دیں۔ ایک چیز کی کمی، کیونکہ آپ اوپر سوال جب ہو رہا تھا آپ پینل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے جان کے یعنی بات کی، کیونکہ وہ مریانہ نے یہ بات کر دی تھی۔ قرآن مجید کے اندر سب سے مور دین 80 جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر،
اگر آپ یہ پوائنٹ اٹھاتے کہ آپ ان کے نام کو کیا آپ جلانا چاہتے ہیں، کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کو جلانا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ ہمیں پریزنٹ کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو آپ ہائی لائٹ کریں کہ قرآن مجید جو ہے مور دین 85% از دا بائبل اینڈ تورات جو ہے، اگر آپ یہ ان کو سمجھا دیں گے تو میرا خیال میں 80 یا پھر 70 80 اور 90 کی دہائی میں یہاں پہ پولرائزیشن نہیں تھی، لیکن اس کے بعد پولیٹیشینز نے کہا کہ ہم کو یہ ضروری ہے کہ ہم یہاں پہ پولرائزیشن کریں، یہاں پہ نفرت بڑھائیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ ہمیں ووٹ ڈالنے کو۔ بہت اچھا پوائنٹ ہے، بہت شکریہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، یہ ہمارے نوید بیگ صاحب سے جو بڑا کام کر رہے ہیں، ہمارے تھنک ٹینک ہے، تو اس طرح کے ڈائلاگ ہونے چاہیے اور میڈیا کو بھی اسٹیپ پروگرامز کو جو ہے ڈیفینیٹ کور کرنا چاہیے۔ اس وقت ہم پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ یہاں ڈیبیٹس کس طرح ہوتی ہیں، یہاں ایک دوسرے کی رائے کو کس طرح، حالانکہ بہت ساری اختلافاتی باتیں بھی ہوتی ہیں لیکن وہ پیار و محبت سے ہوتی ہیں۔ اس کے بعد سب نے چائے پی، گھٹے مل کر چائے پی اور تھوڑا سا جو ہے ناشتے کی شکل میں جو جسے کوسانگ کہتے ہیں وہ بھی پارلیمنٹ کی کمیٹی کی طرف سے، پارلیمنٹ کی طرف سے دیا گیا۔ تو ناظرین، آپ دیکھ لیں کہ اس پارلیمنٹ میں یہاں ڈنمارک میں ہم رہتے ہیں تو کس طرح کے ہمارے پاس حقوق ہیں، کس طرح کی ہم باتیں، کس طرح میڈیا کو آزادی دی جاتی ہے، آپ بات کرتے ہیں، ہمیں ان چیزوں سے سبق سیکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔